جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو صورتحال ہے سیاسی، اور کچھ کہہ لیں کہ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے پس پردہ، اس میں ایک نئی چیز جو کہ دوبارہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ تھی لیکن اب دوبارہ وہ سر اٹھا رہی ہے، اور یہ جو آپ سے شیئر ہم کریں گے یہ انفارمیشن بیسڈ ہوگی، یہ صرف تجزیہ یا خیال نہیں ہے، خبر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سیکرٹری جنرل، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا مسلم لیگ نون یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کو اتنا اگر خوف ہے کہ کچھ غیر آئینی یا کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا تو آپ اسمبلی توڑیں اور الیکشن کروا لیں۔ تو جب اس کا ڈگ آؤٹ کیا گیا، چیزیں ظاہر وقت گزرا، کچھ سامنے آئیں، تو پتہ یہ چلا کہ اصل جو پلان ہے جو مسلم لیگ نون کا کہہ لیں، کسی حد تک پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کا، اب پیپلز پارٹی کس حد تک اس میں ہے نہیں ہے، تو وہ یہ ایک تو آپ سے کچھ عرصہ پہلے، غالباً مہینہ پہلے شیئر کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں سسٹم ہی جو ہے وہ الٹ جائے اور وہ کسی طریقے سے خان صاحب سے ان کی وہ بچت ہو جائے اور وہ نہ آ سکیں۔ لیکن دوسری آپشن جو ہے، اگر سسٹم نہیں الٹایا جاتا، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ اس کی اتنی کوئی اجازت نہیں دیتے، اس کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو دوسرا بھی وہ سسٹم کا ہی کہہ لیں کہ ایک طریقے سے اس کو ٹیکنیکلی الٹانے کا، یعنی آئین کے اندر رہ کے اور طریقے سے، وہ یہ ہے کہ اس کا جب چیک کیا یہ چیزوں کا کہ کیوں ایسے پیپلز پارٹی نے کہا اور کیا یہ سوچ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اور ایک دو مہینے ان سے بات نہیں بنتی، پی ڈی ایم حکومت سٹیبل نہیں ہوتی، جس کے امکان تو نہیں ہے کیونکہ جو سیاسی کہہ لے کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑھ ہی رہی ہیں، کم تو نہیں ہو رہی، اور صورتحال سٹیبل نہیں ہو رہی، تو اگر ایسے ہی چلتا ہے تو پھر اگر یہ حکومت ایسے ڈیزالو کر کے یا ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر کوئی نیا سیٹ اپ سے مراد یعنی عبوری حکومت جو کہ آنا ہوتا ہے عبوری حکومت نے، تو وہ ہی پھر اس کو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا کے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تھی، اور اس کو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سال وہ پھر چلی بھی، پنجاب میں تو ایک سال اور ایک سال کے قریب وفاق میں بھی اور باقی صوبوں میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کو جب آپ بنگلہ دیش کے حالات سے جوڑتے ہیں تو مزید اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ وہ ایک انریسٹ اگر ہوا تو اس کے بعد کوئی مارشل لا یا ایمرجنسی یا کوئی ایسی کرفیو وغیرہ نہیں لگایا گیا، بلکہ کہا جی عبوری سیٹ اپ اور باقی جماعتوں کو ملا کے، اور وہ پھر اس کو سپورٹ کریں گے پیچھے بیٹھ کے۔ تو اب ادھر بھی یہی اب ایک دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش ہے، ابھی یہ کنفرم اس طرح تو ظاہر ہے پکا فیصلہ تو نہیں، لیکن سوچ ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلی آپشن جو آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ بار بار ضرورت نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، الٹ پلٹ ہو جائے تو بچت ہو جائے، لیکن اب دوسری آپشن یہ ہے، وہ جو جس کی وجہ سے نیر بخاری صاحب نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف یا خواجہ آصف آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ چھوڑیں حکومت اور الیکشن کی طرف جائیں، یعنی وہ پھر چھوڑیں حکومت، الیکشن پھر پتہ نہیں وہ کب ہونے ہیں، نہیں ہونے یا ہونے ہیں۔ اب یہ ہے پلان جو ان کا ہے اور یہ جو سوچ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پہلے بھی ایسی چیزیں ہوئیں لیکن اس سے صورتحال سٹیبل نہیں ہوئی تھی، بہتر تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ خان صاحب جب تک وہ، کیونکہ عوام نے ظاہر ہے انہیں ووٹ دیا ہے، ان کا وہ مینڈیٹ، اور وہ پھر فارم 45 47 اور پھر جس طرح الیکشن کے مشکل حالات میں لوگوں نے ووٹ بھی دیے، وہ سارا ملایا جائے تو پھر ابھی تک تو مقبولیت اس میں ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ، تو لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کو بھی لوگ ملا رہے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش سے ملانا اس لیے بھی ہے کہ وہ ریجنل حالات ہیں، ریجن ہے ہمارا پاکستان کا حصہ رہا، اور ظاہر ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لوگوں میں بھی، تو اس لیے وہاں پر بھی جو ہے وہ زبردستی، اور ایک کہہ لیں کہ ایسی حکومت تھی کہ جنہوں نے بڑا جبر کیا،
اور وہ بلاہر ان کو جانا پڑا، وہ غیر مقبول ہو چکے تھے۔ لیکن اب ادھر بھی آپ دیکھیں کہ جو حالات ہیں اس سے جوڑا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ جو انٹرویو اس لیے بار بار اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ہمارا خیال تھا، دیکھیں اب ہم نے انٹرویو کیا، ایک اچھی خبر، بڑی خبر کے طور پہ تھا، لیکن اس کو ایک خلاف توقع ان ایکسپیکٹڈلی اس کے نشر ہونے کے 24 گھنٹے بعد اگلے روز، اور پھر اس سے بھی اگلے روز یعنی آج تیسرے روز، اس کو زیادہ پروجیکشن ملی ہے۔ یہ ایک وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو خود انٹرویو کرنے والے ہیں، اور وہ کرنے والا انٹرویو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی توقعات سے بھی زیادہ اس کو پروجیکشن جو ملی ہے، اگرچہ وہ ہم اس کو اچھی خبر، بڑی خبر سمجھتے تھے، لیکن آج جو اخبارات کی لیڈ سٹوری بنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ ہے، کچھ دال میں کالا بھی ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، ہمارا خیال تھا کہ سوال کے جواب میں بات ہوئی ہے، لیکن نہیں، یہ ان کی باقاعدہ یہ سوچ ہے، پلاننگ کا حصہ ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ قبل از وقت ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، یہ باہر آ گئی انٹرویو کے ذریعے، اور ابھی تک پیپلز پارٹی اس پر دیکھیں کوئی 2 دن گزر گئے ہیں، کوئی اس کے تردید یا اس کی ایکسپلینیشن یا یہ مطلب نہیں تھا، یا کوئی اور پارٹی کا بندہ کہے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس پہ قائم ہے، اور پھر مسلم لیگ نون بھی خاموش ہے اس پر، اور وہ بھی نو کمنٹس یہ کر رہے ہیں۔ آج مین اخبارات کی لیڈ سٹوری ہے، کچھ اخبارات تو جو ٹاپ کے ہیں انگلش کے خاص طور پہ، اور کچھ اردو کے لیڈنگ نیوز پیپر، وہ تو ایسے آپ ماریں تو پہلی سٹوری یہ نظر آتی ہے وہاں پر۔ تو یہ 2 دن بعد سٹوری کا دوبارہ اٹھنا اس انٹرویو کا، اور اس سے اہمیت دینا، اور بات کیا ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت صاحب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ مہربانی کریں، اگر آپ کے سسٹم کو خطرہ ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ غیر آئینی کام ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں، اسمبلی توڑیں اور الیکشن کا اناؤنس کریں، یعنی عبوری حکومت لیں اور پھر اگلا کام کریں گے۔ اور اس میں پیپلز پارٹی اس لیے بھی یہ کہہ رہی ہے کہ صوبائی حکومتوں کا اس میں وہ چکر نہیں ہے، انہیں سندھ میں بھی رہ سکتے ہیں، اور پنجاب میں وہ لالچ دیں گے نون لیگ کو، وہ پتہ نہیں رہنی ہے کہ نہیں، وہ کیونکہ پھر فارم 45 والا معاملہ تو آنا ہی آنا ہے، وہ ٹریبیونلز والا۔ تو اس لیے یہ آج کی خبر، یہ آپ نے غور کر لیں، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ انٹرویو جس کو کرنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک اچھی خبر کی حد تک تو ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ایک روز بعد سب چینلز دوسرے چلائیں گے، عام طور پہ اسی روز وہ خبر کچھ گھنٹوں بعد چلائی جاتی ہے، پھر 2 روز بعد اخبارات کی مین سٹوری وہ بن جاتی ہے۔ اور ابھی یہ اب دیکھیے گا کچھ دن یہ ڈسکشن میں بھی اب چلے گا اور معاملہ، اور اس سے دوسری اہم بات کہ پیپلز پارٹی اس پہ قائم ہے، اس کو مزید کلیریفائی نہیں کر رہی، جو بات ہے وہ وہیں پر ہے۔ بخاری صاحب اپنی بات پر قائم ہیں، اور ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری جنرل بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، جو میٹر کرتی ہے، جن کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ سیکرٹری جنرل، اور اس کی پارٹی کے صدر بھی زرداری صاحب خود ہیں، یعنی اس میں بلاول اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ اس جماعت کا ایک اہم بندہ جب کہے تو ان کو اہمیت ملنا اور اس سے زیادہ ملنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ دوسرے کا بھی سوچا جا رہا ہے، اور اس کو پھر لمبا کھینچنے کی کوشش کی، لیکن یہ ساری پلاننگ ان کی ہے۔ ایک دوسری طرف کئی پلاننگز خراب ہوئی ہیں، وہ جو پھر اللہ کا نظام ہے، تو اس لیے لیکن مقصد ظاہر ہے خان صاحب کا راستہ روکنا کسی طریقے بھی، کیونکہ اگر الیکشن بھی ہو جائیں یا مینڈیٹ واپسی ہو جائے یا خان صاحب باہر فوراً آ جائیں، تو پھر تو معاملات بڑے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ابھی وہ کرنا نہیں، اور وہ دوسرے راستے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ سیاسی آپ کو پارٹیوں کا بتا رہا ہوں، اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ اسی سوچ میں ہے، یا سب چاہ رہے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ظاہر ہے اپنی سیاسی چالیں سوچنی ہے، کرنی ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت سپورٹ کہیں سے ہو، لیکن ایسے نہیں ہے کہ سب کچھ ہے، اب حالات اس طرح نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک خبر اور آپ سے کرنی تھی ڈسکس، جس کا بات بھی جس کے متعلق ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ آج کیونکہ یہ معاملہ غیر معمولی ہو گیا اور نئی بات تھی، یہ ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ کل پرسوں دوسری خبر بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تھینک یو۔